بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم، وہ لوگ جو بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں مگر یہ کہ کچھ ہلکے گناہ سرزد ہو جائیں۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ گزشتہ درس میں ہم نے الفواحش تک کے معانی بیان کر دیے تھے۔ الفواحش کے بعد اگلا حرف ہے الا۔ الا کا معنی ہے سوائے۔ استثناء بیان کرنے کے لیے یہ حرف عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے، جس کے لیے ہم اردو میں اس کے سوا یا سوائے اس کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ الا کے بعد اگلا لفظ ہے اللمم۔ الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم۔ لمم کے بنیادی حروف لام، میم اور میم ہیں۔ اس لفظ کے معنی کی طرف اچھی طرح توجہ فرمائیں تاکہ جو بات اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمائی ہے وہ ہمیں اچھی طرح سے سمجھ آ سکے کہ کون سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالی معاف کر دیتا ہے۔ یعنی اس آیت میں جو خداوند عالم نے فرمایا ہے کہ وہ لوگ جو کبائر سے یعنی بڑے گناہوں سے پرہیز کرتے ہیں، بے حیائی کی چیزوں سے، فواحش سے پرہیز کرتے ہیں سوائے لمم کے، یعنی وہ ان سے ہو جاتی ہیں۔ تو اس سے مراد کیا ہے؟ آیا اللہ تبارک و تعالی یہاں پر بعض گناہ کرنے کی اجازت دے رہا ہے؟ تو انشاءاللہ پہلے ہم لمم کا معنی بیان کرتے ہیں اور اس کے بعد اس بات کی وضاحت بھی آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ عرض کیا کہ لمم کے جو بنیادی حروف ہے وہ ہے لام، میم اور میم۔ اس لام، میم اور میم کا جو اصل معنی ہے وہ ہے جمع کرنا یا اکٹھا کرنا۔ اور جب انسان کسی چیز کو جمع کرتا ہے یا اکٹھا کرتا ہے تو گویا کہ اس میں ایک قرب کا معنی ہوتا ہے۔ جب چیزوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے یعنی ان کو آپس میں قریب کر دیا جاتا ہے۔ جمع کرنے کا معنی بھی یہی قرب والا ہے۔ اسی سے اکٹھا ہونا یا قریب قریب ہونا یا آپس میں ملا ہوا ہونا، ان سب الفاظ کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں قرب کا معنی پایا جاتا ہے۔ اسی قریب ہونے کے معنی کی مناسبت سے گناہ کے قریب ہونے کا معنی اس لفظ میں پایا جاتا ہے۔ یعنی اس لفظ کو، اس کا اصل معنی کیا تھا؟ جمع ہو جانا۔ جب کوئی چیز جمع ہوتی ہے تو وہ قریب ہو جاتی ہے، جب کوئی چیز اکٹھی کی جاتی ہے تو وہ قریب ہو جاتی ہے۔ اسی قرب کے معنی کی مناسبت سے اس لفظ کو گناہ کے قریب جانے کے معنی میں استعمال کیا گیا۔ لمم پس کیا ہوگا؟ یعنی گناہ کے قریب جانا، گناہ کے نزدیک ہونا۔ بعض افراد نے اس سے کیا معنی مراد لیا ہے؟ اسی کے بنیادی معنی کو دیکھتے ہوئے کہ لمم سے مراد یہ ہے کہ گناہ کے قریب تو گیا تھا لیکن گناہ کا ارتکاب نہیں کیا۔ یعنی کیا معنی ہو جائے گا؟ الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم، یعنی وہ لوگ جو کبیرہ گناہ نہیں کرتے، جو بے حیائی کے کام نہیں کرتے، سوائے یہ کہ بعض اوقات انسان ہے، بعض اوقات کسی بھی سبب گناہ کے قریب تک چلے جاتے ہیں لیکن گناہ کا ارتکاب نہیں کرتے، گناہ کو انجام نہیں دیتے۔ بعض افراد نے اس کا یہ معنی لیا ہے، لیکن بعض دیگر حضرات نے ایک اور معنی لیا، اور وہ کیا کہ اس کا معنی یہ ہے، بعض دیگر کے نزدیک اس کا معنی، لمم کا معنی یہ ہے کہ انسان، توجہ کریں، انسان کبھی کبھار بلا ارادہ کوئی غلطی یعنی کوئی خطا یا کوئی گناہ کر بیٹھے لیکن عادی مجرم نہ ہو۔ اس بات پر اچھی طرح توجہ کریں کہ ایک دفعہ ہے کہ انسان ایک گناہ کا عادی ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں روایات میں ملتا ہے کہ
انسان جس بھی گناہ کو چھوٹا سمجھ کے کرے وہ بڑا گناہ بن جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جس ذات کی نافرمانی کرنے جا رہا ہے وہ ذات بہت بڑی ہے. اگر کوئی ارادتاً صغیرہ گناہ کی بھی تکرار کرتا رہے تو یہ گناہ بھی پھر بڑا ہو جاتا ہے، جرم بڑا ہو جاتا ہے. تو لمم کا معنی یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تبارک و تعالی چھوٹے گناہ کرنے کی اجازت دے رہا ہے کہ کرتے رہو. تو یہ جو دوسرا معنی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، پہلا معنی کیا تھا؟ یہ تھا کہ قریب گیا ہے لیکن ارتکاب نہیں کیا. لیکن یہ دوسرا معنی یہ زیادہ ہمیں حقیقت کے قریب لگتا ہے. وہ یہ کہ انسان ہوتا ہے، بعض اوقات بلا ارادہ بالآخر کبھی کبھار اس سے غلطی ہو جاتی ہے، انسان سے خطا ہو جاتی ہے. تو لمم سے مراد وہ کبھی کبھار جس کا انسان مرتکب ہو جائے وہ خطائیں مراد ہیں، لیکن عادی نہ ہو، تکرار نہ کرے، اس پر اصرار نہ کرے. پس بعض کے نزدیک اس لفظ کا لمم کا معنی یہ ہے کہ انسان کبھی کبھار بلا ارادہ کوئی غلطی کر بیٹھے لیکن اس پر اصرار نہ کرے. اصرار کرنے سے کیا مراد ہے؟ بار بار کرنا. انشاءاللہ اس کو لمم کے معنی کو آئندہ درس میں بھی جاری رکھیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.